نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1882 سے لکھنا شروع کیا تھا، مضامین، کتابیں وغیرہ، اور 1899 اور 1900 تک اس عرصے میں اس کی جتنی تحریرات ہے، اگرچہ اس کے مختلف دعاوی موجود ہے کہ مبلغ اسلام فلاں فلاں، لیکن اس نے ضرور کئی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اس نے لکھا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک حوالہ بھی گزشتہ درس میں دیا تھا، اس کی کتاب ہے حقیقت النبوت، اس کے صفحہ 89 پر، اور ایک اور ہے اشتہارات جلد نمبر 1، اس کی صفحہ 230 پر وہ لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو میں اس کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ اس طرح اس کی ایک اور کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، اس کے صفحہ 189، اور کتاب خزائن جلد نمبر 7، اس کے صفحہ 297 پر وہ لکھتا ہے ما کان لی ان ادعی النبوۃ واخرج عن الاسلام والحق بقوم کافرین۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کی جماعت میں جا ملوں۔ یہ اس کے 2 حوالے کتابوں کی دی، اور بھی کئی حوالے ہیں۔ ان دونوں حوالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اور میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس طرح کے دعویٰ کرنے کے نتیجے میں میں اسلام سے نکل جاؤں گا اور میں کافروں میں شمار ہو جاؤں گا، یہ وہ کہتا ہے۔ مگر اس نے 1900 کے بعد 1908 میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس نے نبوت کی دعوی کی۔ ذلی نبی یعنی حضور کا سایہ مجھ پر ہوا تو میں نبی بن گیا، بروزی نبی یعنی حضور تو دنیا سے گئے لیکن حضور کی روح میرے اندر حلول کر گئی تو میں نبی ظاہر بن گیا۔ عجیب عجیب تماشے، ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں وہ عیسیٰ ہوں
جس کا آسمان سے اترنا بتایا گیا ہے۔ تو اب دو باتیں ہیں جو میں آپ کو، یہ ہے علمی گفتگو لیکن میں آپ کو عام فہم انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سن 1900 کے بعد 1908 تک وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور 1900 سے پہلے 1882 سے لے کر 1999 تک وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور مسلمان نہیں ہے، کافر ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو اسلام سے نکل جاؤں گا اور کافروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اب دونوں میں سے ایک بات سچی ہوگی، ٹھیک ہے؟ 1900 سے پہلے جو اس نے دعویٰ کیا یا تو وہ بات سچی ہے، یا 1900 کے بعد 1908 تک جو دعویٰ کیا بھئی یا دن ہوگا اور یا بولے رات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے نا، اجتماعی نقیضین محال ہے، متضاد دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دن ہوگا اور یا رات ہوگی، یا گرمی ہوگی یا سردی ہوگی، یا 1900 سے پہلے جو اس نے باتیں کی ہے وہ درست ہوں گی یا 1900 کے بعد۔ اگر 1900 کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں، تو اگر 1900 سے پہلے کی بات کو سچا جانے تو یہ جھوٹا ہے، اس میں یعنی نبوت کے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس کو سچا قرار دیا جائے تو 1900 سے پہلے جو اس نے کہا ہے یہ تو جھوٹا ہے۔ اگر اس کو جھوٹ قرار دے اور 1900 سے پہلے والی بات کو سچ قرار دے تو یہاں تو یہ فارغ ہو گیا، نبی ہے نہیں۔ لیکن اگر وہ کہہ رہے کہ نہیں میں بزد ہوں، کہ میں سچا ہوں اور میں نبی ہوں، اس کو سچ قرار دے تو پھر 1900 سے پہلے جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ 1900 کے بعد کو اگر ہم غلط قرار دے تو 1900 سے پہلے جو ہے وہ سچ ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرے ذلی بروزی کسی بھی تقسیم میں تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں اور اس کی دعوے نبوت کو جھوٹا تو واضح ہو گیا۔ اگر وہ کہہ رہے کہ نہیں میں سچا نبی ہوں تو پھر وہ پہلی والی بات کی روشنی میں وہ اسلام سے نکل گیا تھا۔ تو جب اسلام سے نکل گیا تھا تو اسلام سے نکلا ہوا آدمی تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو نبی کیسے بن گیا؟ اس کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی شاندار کہی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں باید دانس کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شداس علیہ وعلی آلہ صلاۃ التسلیمات، یہ مکتوبات مجدد الفسانی میں ہے۔ جان لینا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آگے وہ ایک اور عبارت میں فرماتے ہیں کہ نبوت عبارت از قرب الہیت جل سلطانہ کہ شائبہ ذلیت نہ دارد۔ یہ بہت شاندار عبارت ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے کہ نبوت قرب الہی جل شانہ کا نام ہے جس میں ذلیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ذلیت کا جو اس نے کہا نا کہ میرے اوپر حضور کا سایہ ہوا، ذل کا معنی سایہ، تو میں ذلی نبی ہوں حضور کے، اب ظاہر جھوٹ تھا، غلط کہا اس نے۔ تو حضرت مجدد فرماتے کہ نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ قرب الہی کے ایک رتبے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ خاص نبیوں کو عطا کرتا ہے، اس میں کوئی بروزیت یا ذلیت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا عروج اللہ کی طرف سے اور نزول بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ قرب بالرسالت انبیاء کا حصہ ہے، انہی بزرگوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب یہاں پر کہ اس میں ذلیت کا کوئی شائبہ نہیں، تو اس نے بعض جگہ صوفیاء کی بارات کا حوالہ لے کر کہا
کہ فلاں صوفی نے یہ فرمایا، فلاں صوفی نے یہ فرمایا، تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر متحقق ہے کہ کسی امت کا کوئی ولی اس ہماری امت کہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہماری امت کا بھی کوئی ولی کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہماری امت کا کوئی تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کا شاگرد ہو، وہ تابعی دنیا جہان کے سارے مل کر ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر نبی تک کیسے آدمی پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے ہم قادیانی حضرات سے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیا، ہم نے نہیں۔ بھئی 1900 سے پہلے اس نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو میں اپنے آپ کو اسلام سے نکال دوں گا، میں کافروں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں گا، میں جھوٹا ہوں گا، تو اس نے کر دیا نا بعد میں۔ جب کر دیا تو اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بلکہ 4 چیزیں وجوہ کفر بیان کیے اس نے کہ آدمی کن باتوں سے کافر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کی تو کافر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو جائے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ اس نے لکھا ہے۔ تو جب اس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہو گیا نا، تو یہ دوسری بھی وجہ کفر ہے اس کے اندر، خود اس کی کتاب میں۔ تیسرا یہ کہ اس نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ موجب کفر ہے، اگر کوئی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو یہ کافر۔ اس نے رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی کی ہے، نوح علیہ السلام کی شان میں بھی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی کی ہے، حضرت مریم کی شان میں بھی کی ہے۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں، نقل کفر نہ باشد۔ اسے شوگر کی بیماری تھی تو کسی حکیم نے اس کو کہا کہ افیون استعمال کرے، اس سے گزارا ہو جائے گا، یہ بار بار جو پیشاب کا تقاضا رک جائے گا۔ تو اس مردود نے کیا کہا، یہ اس وقت جب اس نے مسیح یعنی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کہا لوگ کہیں گے وہ پہلا مسیح شرابی تھا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے، اور یہ دوسرا مسیح افیونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے، تو یہ 3 وجہ ہو گئی۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے کہ ملت اہل اسلام کو کافر کہے، تکفیر المسلمین، کسی مسلمان کو کافر قرار دینا یہ کفر ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ بھی ہے اور اس نے لکھا ہے۔ اب 1900 کے بعد اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی مجھے نبی نہ مانے، جو کوئی مجھے، ہم تو نہیں مانتے، مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بھٹو سے اور اسمبلی والوں سے یہی پوچھا نا کہ تم قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ کہا اس نے 150 گالیاں تم لوگوں کو دی ہے کہ اس نے کہا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ حرامی ہے، ولد الزنا ہے، ان کی مائیں جنگل کی سور ہے، عجیب عجیب کلمات لکھ کے۔ تو اس نے سارے عالم اسلام کی مسلمانوں کو کافر کہا اور گالیاں دیے، تو اس کی اپنی عبارت کے مطابق وہ کافر ہو گیا۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مناظری کی ضرورت نہیں ہے، مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، بس قادیانی کی کتابیں پڑھو 1900 سے پہلے اور 1900 کے بعد جو لکھی ہے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا، یا کریم یا رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، اور ان میں سے جو ساتھی بیمار ہے گھروں میں سب کو شفا عطا فرما، جو مالی تنگ دستوں میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، غیب سے مدد فرما، اس درس کے فیض کو جاری فرما، فیضان کو چاردانگ عالم تک۔ یہ ہمارے بھائی جماعت میں آئے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، اپنے راستے میں نکلنا قبول فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، اہل و عیال مال جان کی حفاظت فرما۔ یہ نوجوان ساتھی ہمارے محلے کے، یا اللہ یہ کوشش کرتے ہیں گھروں پہ جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، تیرے گھر بندوں کو بلاتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، ان کی جوانیوں میں عمروں میں برکت عطا فرما، اور یا کریم سب جو محلے والے سب کو نمازی بنا، دیندار بنا، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، امن کی ہواؤں کو چلا دے، دیر و دور کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ۔